نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كما ورد في سورة الشعراء صدق الله العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. بیٹیاں اللہ کی رحمت اور اس کی عظیم نعمت ہے. گزشتہ دروس میں جمعے کے احادیث مبارکہ کے حوالوں سے بہت تفصیل آپ کے سامنے آئی. پچھلے جمعے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک کی تشریح گزشتہ جمعے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. آج ایک حدیث پاک کی تشریح اور ذہن نشین فرما لیں. بیٹیاں ہونا یہ سمجھ لو کہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. آج کل سماج میں معاشرے میں جتنے جھگڑے فساد بیٹیاں کیوں ہو رہی؟ بیٹیاں کیوں ہو رہی؟ ارے بھائی، بیٹیاں یا بیٹے ماں باپ کے قبضے میں نہیں ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا. قرآن شاہد و عادل ہے. ہم جس کو چاہے بیٹی عطا کریں، جس کو چاہے بیٹے عطا کریں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. ہم جس کو چاہے دونوں عطا کر دیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو اس میں اس عورت ذات کا قصور کیا ہے؟ آئے دن جھگڑے، یہاں تک کہ طلاقوں کی نوبتیں آ رہی ہیں. بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں. ایک بیٹی ہو گئی، دو بیٹی ہو گئی، تین بیٹیاں ہو گئی، جھگڑے فساد. یہاں تک کہ میاں اور اس بچی کے سسرال والے اتنے بدظن ہو جاتے ہیں اور طلاقوں کی نوبتیں آ رہی ہیں. کیا تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ چاہے جس کو بیٹی عطا فرمائے، اللہ چاہے جس کو بیٹی عطا فرمائے. اور انسان، تیری اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا تیری کہ بیوی پر اتنا پریشر ڈال دیا، بیٹیاں ہونے پر یا تو خودکشی کر رہی ہے یا طلاق کی نمبر آ رہا. کیوں؟ پچھلے حدیثوں میں، پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں حدیثیں،
اور ایک بات اور ذہن نشیں فرما لیں، عورت ذات میں اللہ نے خیر ہی خیر ودیت رکھی ہے۔ ذرا دل و دماغ کی سلوٹیں کھولو، اولاد کے جننے کا سبب صرف عورت ذات ہے، صرف عورت ذات ہے۔ اور جس وقت میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور دوران حمل جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، زندگی بھر اولاد اس ماں کی اس آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ دوران حمل جو اس کو تکلیف پہنچی اور اس نے ایک آہ نکالی، اس آہ کا بھی زندگی بھر اولاد مرتے دم تک اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کے اندر خیر ہی خیر ودیت کی ہے۔ اولاد جننے کا سبب صرف عورت ہے، صرف عورت کی ذات ہے، اور کتنی تکالیفیں اٹھاتی ہے۔ ایک قطرہ دودھ کا بھی حق اولاد قیامت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ عورت کو بلندی پر پہنچایا ہے، عورت کو مقام عطا کیا ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ سماج میں، معاشرے میں کہیں بہن بنا کر عزت کا تاج رکھا، کہیں ماں بنا کر عزت کا تاج رکھا، کہیں والدہ بنا کر عزت کا تاج رکھا، کہیں بیوی بنا کر عزت کا تاج رکھا۔ یہ مقامات ہیں، یہ مراتب ہیں خواتین کے۔ تو اس لیے عورت کی ذات میں اللہ نے خیر ہی خیر ودیت کر رکھی ہے، اور اولاد کے جننے کا سبب صرف عورت ذات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس عورت کا پہلا جھول لڑکی کا ہو، جس عورت کے یہاں پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو، وہ بہت بابرکت عورت ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں۔ اب تم نے یورپ کے تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اس کگار پر لا کے کھڑا کر دیا اس عورت ذات کو کہ جس کے پیٹ سے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یا تو طلاقوں کے نمبر آ رہا ہے، یا وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم تو کم سے کم اپنے مذہب کا پاس رکھو، اپنے مذہب کا پاس رکھو۔ اس لیے ہمیشہ میرے آقا نے بھی، اللہ رب العزت والجلال نے بھی عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی۔ یہ میاں بیویوں کے جو اختلافات، ایک لڑکی ہو گئی میاں منہ لٹک گیا، دو ہو گئی تو اور منہ لٹک گیا، ساری سسرال میں میاں ماتم چھایا ہوا۔ کیوں؟ لڑکیاں لڑکے تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، قرآن شاہد ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ بیٹی عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے اللہ دونوں نعمتوں سے نواز دے، بیٹیاں بھی عطا فرما دے اور بیٹی بھی عطا کرے۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس 9 مہینے میں جب اس بچی کی گروتھ ہوتی ہے، وہی مینسز جو بلاک ہو جاتے ہیں، اسی کو اللہ فلٹر کر کے اس بچی کی غذا بناتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے۔ 9 مہینے وہی ماں کا پیٹ اس کے پلے گراؤنڈ بھی ہے، وہیں کھیل لیا ہے، وہیں کود لیا ہے۔ اور پھر 3 اندھیریوں میں
پیٹ کی اندھیری، یوٹرس کی اندھیری، اس کے بعد وہ جھلی کی اندھیری جس پہ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خواتین کا احترام کرو اور بیوی کا احترام کرو، اور بیوی نے اگر اللہ کے حکم سے کوئی لڑکی پیدا ہو گئی بیوی کے یہاں، تو میاں شوہر کا حق نہیں ہے کہ اس پر ظلم و ستم کرے، اس پہ تشدد کرے، اس پہ جبر کرے، یا نہ میاں کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں۔ بیٹا بیٹیاں تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کو چاہے نواز دے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک کی تشریح سمجھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ایک شخص کو جہنم کا آرڈر کرے گا، جہنم میں بھیجو، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بزرگوں، اگر قیامت کے دن اللہ نے کوئی سوال کر لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی ضلالت سے، وہاں کی رسوائیوں سے، وہاں کی خوارگی سے تو انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے۔ ہمہ شمہ کون سے کھیت کی مولی ہے، انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور وہ میدان حشر جو ہوگا صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، بس 2 قدم۔ ازدحام ہوگا، جم غفیر ہوگا، آدم سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی امتوں تک سارے امتی ہوں گے۔ آنے والی قیامت تک سارے نسل انسانی کا ازدحام قیامت کے دن ہوگا، اور یہ سورج ہمارے سوا نیزے پر ہوگا۔ اب تو یہ لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر سفر کر رہا ہے، اور 9 فرشتے اس کے ساتھ برف چھڑکتے چلتے ہیں۔ جب یہ اس کی شدت کا عالم ہے، اس کی حرارت کا عالم ہے، وہاں وہ فرشتے ہٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر اس ہولناک منظر میں اللہ نے کوئی سوال اپنے بندے سے کر لیا تو میاں ثواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت سے ڈرتے رہو۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ سورج مغرب سے نکل گیا، اس دن کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند۔ ابھی آنکھیں کھول لو، اللہ کو منا لو، ورنہ رسوائی سامنے کھڑی ہے۔ کتنی مملکتیں ہماری ہیں، کہیں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہمارے لیے۔ اور جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آیا ہیں۔ مجھے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جہادیدہ لوگ ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، کس ماحول سے گزر رہے ہیں۔ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ جو حق تھا ہمارا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں لٹ گئی ہماری عزتیں؟ کیوں ختم ہو گیا ہمارا وقار؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک ہے، کما تکونون یعمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تعالی حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ ہم کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکتے۔ اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں کہ اس وقت ہم کتنے مسلمان کے معیار پر اتر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ حکم دے گا اپنے بندے کو جہنم میں ڈالو۔ اب اس کی بیٹی آن کر اپنے باپ کو چمٹ جائیں گی۔
جن بیٹیوں کو تم گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو، جن بیٹیوں کی بیس پر طلاقیں ہو رہی ہیں، دونوں خاندانوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، آج انہی بیٹیوں کا مقام سنیے میرے آقا کی زبانی۔ اللہ ایک بندے کو حکم کرے گا جہنم کا، وہ بیٹیاں آن کر چمٹ جائیں گی، اللہ سے ارشاد فرمائیں گی وہ بیٹیاں، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارا باپ ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور جب گنجائش ہو گئی تو ہمارے ہاتھ پیلے کرا دیے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ ان بیٹیوں میں کتنی جرأت ہوگی، اس خاتون کے اندر کتنی ہمت ہوگی کہ قیامت کے دن باپ کا دامن پکڑ لیں گی جہنم کے کنارے پر آن کر۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میری بندیوں، جاؤ، تمہاری برکت سے میں نے اس تمہارے باپ کو معاف کر دیا، اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، بیٹیوں سے کبھی نفرت مت کرنا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ۔